السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ سیکنڈ کے پہلے چیپٹر کھیلوں کی افادیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آج اچھے کھلاڑی کے اوصاف اور خصوصیات کے کچھ نکات ہم پڑھیں گے۔ پہلا نقطہ ہے جسمانی طاقت۔ جسمانی طاقت جو ہے یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کی جسمانی طاقت پوری ہوگی تو ہی وہ کھیل کے میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور اس کے اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں، اور اس کے اعضاء میں وہ پوری طاقت ہوگی جو اس کے کھیلنے میں کیا ہے مدد دے گی۔ تو یہ کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی جسم میں کیا ہو طاقت ہو، اس کے اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں۔ اس کے اعضاء صحیح طریقے سے کام کریں گے تو اس کے نظام صحیح طریقے کی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کے اعصاب اور عضلات کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ اگر اس کے اعصاب اور عضلات کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوگی تو اس کے جو جسمانی حرکات ہیں وہ غیر فطری ہو جائیں گی، جو اس کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ جان لاک کا ایک قول ہے، مشہور قول ہے کہ اے ساؤنڈ باڈی ہیو اے ساؤنڈ مائنڈ، کہ ایک مضبوط جسم ہی مضبوط دماغ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا جسم مضبوط ہوگا، اگر آپ کا جسم طاقتور ہوگا، اگر آپ کا جسم چست و چالاک ہوگا تو ہی آپ کیا ہے بہترین دماغ رکھ سکتے ہیں۔ کمزور جسم والے لوگ بہترین دماغ نہیں رکھ سکتے، اور بہترین جسم والے لوگ بہترین کیا ہے دماغ رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ مثال لے لیں کہ ایک بہترین طاقتور جسم جو ہوتا ہے وہ دوسرے ایک کمزور جسم کی نسبت کیا ہے اس کا زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے، اس کی زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور اس کی کارکردگی بھی وہ کیا ہوتی ہے دوسرے کمزور جسم والے افراد سے کیا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے کھلاڑی کا کیا ہے ایک وصف ہے، اس کی اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کی جسم کی طاقت جو ہے وہ اس کے کھیل میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ اس کی جسمانی طاقت بہتر ہوگی اتنی ہی زیادہ کھیل میں کیا ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر ثابت کر سکتا ہے۔ آگے ہے تحقیق کا جذبہ۔ ایک اچھے کھلاڑی میں جو ہوتا ہے وہ تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے۔ کھیل کے اندر کھیل کی بہت سی مہارتوں کا استعمال ہوتا ہے، تو جدید دور میں ہمارے پاس جدت کی وجہ سے کیا ہے جدید مہارتیں آ گئی ہیں۔ ان مہارتوں کے بارے میں، ان مہارتوں کی واقفیت کے بارے میں ضروری ہے کہ کھلاڑی جو ہے اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ اگر کھیل کے میدان کے اندر کھلاڑی، ہم کرکٹ کی مثال لیں کہ کھلاڑی کیا ہے کسی بال پر آؤٹ ہوا ہے، تو وہ بیٹسمین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی وہ تحقیق کرے کہ بال کہاں پر گری، مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی، میری کیا کمزوری تھی جس کی وجہ سے میں آؤٹ ہوا ہوں۔ اگر وہ اس تحقیق کا جذبہ اس کے کھلاڑی کے اندر موجود ہوگا تو وہ کیا ہے اپنی اس غلطی سے سیکھ سکتا ہے، اور دوبارہ اس غلطی سے کیا ہے دور رہ سکتا ہے۔ اگر وہ تحقیق کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہوگا تو وہ کھیل کے میدان کے اندر کارکردگی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تو کھلاڑی کا بھی یہ بہترین وصف ہے کہ تحقیق کا جذبہ، اس کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے غلطیوں سے کیا ہے وہ دور رہ سکے اور غلطیوں سے وہ سیکھ سکے۔ آگے ہے خوش طبیعت۔ خوش طبیعت جو ہے، طبیعت کا خوش مزاج ہونا، یہ بھی کھلاڑی کے بہترین وصف میں سے ہے۔ کھیل کے میدان کے اندر کھلاڑی جو ہے وہ حشاش بشاش نظر آتا ہے، وہ دوسرے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ، دوسری ٹیم کے ساتھ تعاون کے ساتھ کیا ہے کھیل کے میدان کے اندر کھیلتا ہے۔ اگر وہ ہار بھی جاتا ہے تو اس وہ ہار کو تسلیم کرتا ہے، اور خوش طبیعی کے ساتھ کیا ہے وہ اپنی جیتنے والی ٹیم کو کیا ہے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناکامی کے بعد بھی خوش طبیعی کیا ہے اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اگلی کیا ہے کھیلوں کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ تو کھلاڑی کا یہ بھی ایک بہترین وصف ہے کہ کیا ہے وہ خوش طبیعت ہونا چاہیے، اس کی طبیعت میں خوش مزاجی ہونی چاہیے۔ اچھے کھلاڑی کا اگلا وصف ہے ایماندار ہونا۔ کھلاڑی کا ایماندار ہونا کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایمانداری ہی اس کے کردار کی اور اس کی شخصیت کی کیا کرتی ہے تعمیر کرتی ہے، اور کامیابی کا انحصار بھی ایمانداری کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مثال لیں، ہم نے اکثر اوقات کرکٹ کے اندر دیکھا ہے کہ کھیل کے میدان کے اندر جب وہ کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے بیٹ کے ساتھ بال کیا ہے ٹچ ہو کر گزر جاتی ہے اور کیپر اس کو کیچ کر لیتا ہے، تو کھلاڑی کیا ہے خود سے ہی کیا ہے کھیل کے میدان سے باہر چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی تک ریفری کا فیصلہ، امپائر کا فیصلہ نہیں آتا، لیکن وہ کھیل کے میدان چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اس
ایمانداری کی وجہ سے کیا ہے جی جو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا جتنے اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں کیا ہے جی وہ اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے کیا دیتے ہیں بہت زیادہ داد دیتے ہیں اس کی ایمانداری کی وجہ سے. تو اسی ایمانداری کی وجہ سے کھلاڑی کیا ہے جی کامیابی کی طرف کامیابی کی طرف راغب ہوتا ہے. تو کامیابی کا انحصار کیا ہے جی ایمانداری کے اوپر ہے. تو جو کھلاڑی ایماندار ہوگا تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا. تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کردار کی بہترین تشکیل ہوتی ہے, اس کی شخصیت کی کیا ہے بہترین تشکیل اور تعمیر ہوتی ہے. تو کھلاڑی کا یہ بھی ایک بہترین وصف ہے کہ وہ بہت زیادہ ایماندار ہو. آگے جی اظہار و قربانی کا جذبہ. اب کھلاڑی کے اندر یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اندر ہمدردی ہو, اس کے اندر جانثاری ہو, اس کے اندر خود اعتمادی جیسی خوبیاں ہوں, یہ صلاحیتیں ہوں. تو وہ کیا ہے جی اظہار و قربانی کا جذبہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. وہ صرف اپنے لیے نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ اپنے ملک کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر مقابلے کا وہ جذبہ اور جنون بھی, اور وہ کیا ہے جی اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے, اور وہ جیت کر اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے. اگر کسی کھلاڑی کے اندر یہ اظہار و قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا, کھیل کے میدان کے اندر وہ دوسروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہوگا, تو وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اب اگر ہم فٹ بال کی مثال لیں تو گول کرنے والے جو کھلاڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گول کر سکتا ہوں, لیکن کیا ہے جی وہ اپنے دوسرے کھلاڑی کو پاس دیتا ہے. وہ قربانی کے ساتھ کیا ہے جی ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ, ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ گول کرتا ہے. ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ اظہار و قربانی کا جذبہ ان کے ملک کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور جیت کی طرف کیا کریں, رغبت حاصل کریں. آگے ہے جی توکل. توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا. ایک اچھے کھلاڑی کا جو توکل ہوتا ہے, جو بھروسہ ہوتا ہے, وہ اپنے خدا کے اوپر ہوتا ہے. ہار جیت کو وہ تسلیم کرتا ہے, وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر وہ ہارے گا یا جیتے گا, وہ اپنے کھیل کے میدان کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا, اس کے خدا پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے جی اپنے اس بھروسے اور توکل کی وجہ سے وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. اپنے ہار اور جیت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنے خدا پر چھوڑ دیتا ہے, اور اپنی ساری جو توجہ ہوتا ہے وہ اپنے کھیل کے اوپر مرکوز کر دیتا ہے. اگر وہ شکست بھی اس کو ہو جائے, اگر وہ کھیل کے میدان کے اندر ہار بھی جاتا ہے, تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا, اور اس کو اپنے خدا کے اس فیصلے کو وہ تسلیم کرتا ہے, اور آگے کے لیے کیا ہے جی وہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اگلے کھیلوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. تو یہ تمام اوصاف بھی کیا ہے جی کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کھلاڑیوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی تو وہ کھیل کے میدان کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کے جو نکات ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.